إن الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور معزز عامل احترام، سب سے پہلے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا، خوب تعریف ہو جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، اور اسے اللہ کے خوب تعریف ہو جس نے ہزاراں کروڑاں انگنت مخلوقات کو پیدا کیا، اور ان مخلوقات میں سب سے بہترین، سب سے اشرف، سب سے اچھی مخلوق انسانوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اور ان سارے انسانوں میں سب سے بہترین امت مسلمہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے ہمیں پیدا کیا. ایسے پیارے اللہ کے لیے خوب تعریف ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار سرور الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ پر کروڑوں منت بے شمار السلام صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم. محترم سامعین کرام، آج ہم جس مناسبت سے یہاں جمع ہیں اور الحمدللہ کے توفیق سے ابھی ہم نماز تراویح سے فراغت ہم نے حاصل کی، اور بالخصوص ایک باعادت موقع کی وجہ سے ہم یہاں موجود ہیں. وہ موقع ہے لیلۃ القدر، 27ویں لیلۃ القدر یا 34 تاثرات اس کی لیلۃ القدر. اور یہ بڑی سعادت والی رات ہے، بڑی خوش نصیبوں کے لیے یہ رات ہے. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ یہ رات خوش نصیبوں کے لیے ہے، کیونکہ بد نصیب کبھی اس رات کو پاتا ہی نہیں ہے، کبھی یہ رات اس کو میسر نہیں آتی، کبھی یہ رات اس کو ملتی نہیں ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کہہ دیں وہ سورت یاد دلا دو جو قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 30ویں پارے میں اللہ نے نازل کیا ہے. آج وہ سورت یا اس کا ترجمہ یا اس کی تشریح، اس کی تفسیر بیان کرنا مقصد نہیں ہے. اشارتاً طور پر لیلۃ القدر، شب قدر کے فضائل کے ضمن میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ لیل سورہ قدر کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے، کیونکہ 30 بارہ کا ایک سورہ ہے، شب قدر کے تعلق سے باقاعدہ پورے فضائل اسی ایک سورت میں اللہ نے بیان کر دی، اور کہا کہ یہ بہت ہی بہترین رات ہے، بہت ہی بہترین رات ہے. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ ایک رات ہی 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 83 سال 4 مہینے اگر کوئی شخص زندہ رہے، ظاہر سی بات ہے اتنی لمبی زندگی پوری صحت کے ساتھ، پوری عافیت کے ساتھ کسی کو میسر نہیں آتی.
اتنا خوش نصیب تو کوئی ہے ہی نہیں. آج کے دور کی بات بتا رہا ہوں جہاں تقریباً عمر 60 سال کی ہے, تقریباً عمر 60 سال کی ہے, کوئی 60 سے پہلے کوئی 60 سے آگے پیچھے اس سرائے پانی سے پوچھ کر جاتا ہے. ایسے وقت میں 83 سال 4 مہینے یا 1000 مہینے, 83 سال 4 مہینے یا 1000 مہینے پوری صحت کے ساتھ اگر کسی کو زندگی مل جائے اور اس پوری زندگی میں وہ لگاتار عبادت کرتا رہے, لگاتار عبادت کرے اور تھکے ہی نہیں, تو سوچیے وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کو ایسی بہترین زندگی مل جائے. شب قدر لیلۃ القدر بھی بالکل ایسی ہی رات ہے کہ اس ایک رات کی عبادت, اس ایک رات کی عبادت انسان کو 1000 مہینوں کی عبادت کا بدلہ اور ثواب دیتی ہے. یہ لاجک کیا ہے کہ ایک رات عبادت کر لو اور اس کو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب مل رہا ہے؟ یہ کوئی انوکھی یا انسنی لاجک نہیں ہے, یہ وہی لاجک ہے جو بچپن سے ایک حدیث سنتے آ رہے ہیں کہ آپ کے میرے آقا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں اللہ کے پاس گئے, اللہ سے ہم کلام ہوئے بغیر کسی واسطے کے. اللہ نے اپنے پاس مہمان کے طور پر بلانے کی وجہ سے چند انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وسلم کو دیے. ان انعامات میں سے ایک انعام کیا تھا؟ ایک انعام یہ تھا جس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. اللہ نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر اور آپ کی امت پر, آپ پر اور آپ کی امت پر 50 وقت کی نمازیں ہم نے فرض کی ہے. آپ سب خوش ہو گئے, چلو 85 وقت میں 85 وقت میں خوش ہوئے, خوشی خوشی نیچے آئے. موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, حدیث سنے ہیں نا, بہت مشہور ہے, بچپن سے سنے ہیں ہم نے. موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام سے کلیم اللہ مگر جلیل القدر, بہت جلیل پیغمبر اور بہت غصے والے بھی. قرآن جو لوگ پڑھتے ہیں انہیں پتا ہوگا ایک وقت ایک شخص کو غصے میں مکہ مارا تو سیدھا, یہ ڈائلاگ بولنے کا اچھا لگتا کہ ایک گپ سیدھا حق, وہ تجربہ معاملہ تھا, کسی کے ہاتھ کوئی انسان کر نہیں سکتے مارے سیدھا تو اوپر پہنچ گیا. موسیٰ علیہ السلام اتنے طاقت ہوتے کہ ایک مارا تو سیدھا وہ مر گیا. اس کے پیچھے پتے منظر رہتا کیوں ہوا واقعہ. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام پھر اس پہ شرمندہ بھی اللہ کے آگے توبہ بھی کی. تو موسیٰ اتنے طاقتور اور اپنی امت کو, موسیٰ علیہ السلام کی جو امت ہے ان کو موسیٰ علیہ السلام بہت تربیت دے چکے ہیں, ہر قسم کی آزمائش سے انہیں گزار چکے ہیں, ہر قسم کی آزمائشیں اللہ سے دعا کر کے وہ دے چکے ہیں. اگر موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے آخری پیغمبر, اللہ نے کیا انعام کیا, اللہ نے کیا انعام دیا آپ کو, کیا تحفہ دیا؟ تو کہا کہ اللہ نے مجھے تحفہ دیا کہ مجھے میری امت پر دن بھر میں مطلب 24 گھنٹے میں 50 وقت کی نمازیں فرض کر دی گئی. موسیٰ علیہ السلام نے اچھا میری امت پر بھی ایسا ہی کہا, ایک بھی کچھ نہیں کر سکے, اس میں کچھ پڑھ نہیں سکے, 50 وقت کی نمازیں تمہاری امت تو بالکل نہیں پڑھ سکے گی. اور کیجیے موسیٰ علیہ السلام کے جملے کو یاد رکھیے, کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام, میری امت تو نہیں پڑھ سکتی, آپ کی امت تو بالکل نہیں پڑھے گی 50 وقت کی نمازیں, جاؤ آپ کم کرا کے لا لو. آپ وسلم واپس اللہ کے پاس گئے موسیٰ علیہ السلام سے مکالمہ ہونے کے بعد, ڈسکشن ہونے کے بعد, اور کہا کہ اللہ 50 وقت کی نمازیں تھوڑا سا رعایت سے میری امت کے ساتھ کمزور امت ہے, اب کتنی کمزور آپ دیکھ لینا, 5 وقت کی نہیں جم رہی تو کتنی کمزور ہوگی. میں آپ کو بولا کہ اللہ میری امت بہت کمزور ہے, تھوڑا سا رعایت, تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ کم کر دیا اللہ نے. نیچے آئے, پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی,
اتنا بھی نہیں پڑھ سکتی، پھر جاؤ، پھر گئے، ایسا 3-4 چکر لیے، اللہ تعالیٰ ڈسکاؤنٹ کرتے کرتے کم کرتے کرتے 5 وقت کی نمازوں پر لا لیا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کتنے انٹلیکچوئل آدمی تھے، کتنے سمجھدار، کتنے زیادہ ایکسپیرینس والے، کتنے زیادہ تجربہ کار تھے۔ 5 وقت کی نماز لے کر آپ وسلم آئے تو کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری امت یہ بھی نہیں پڑھنے والی ہے۔ اب آپ دیکھو رمضان کا حال، مسجد ٹھاٹھن بالکل فل ہے۔ جب سے رمضان کا پہلا چاند دیکھا فجر کے لیے مسجدیں فل تھی، بس عید کا چاند دیکھنے کی دیری ہے۔ بس عید کا چاند دکھتے پھر سے مسجد غیر آباد، پھر سے وہی 2 وقت فجر میں ظہر سے چلتے چلتے وقت مل گیا تو مسجد کے اندر سلام مارنے کے تھوڑا گھس جانے کا۔ 5 وقت کی نماز نہیں ہو رہی ہے۔ آپ سب دیکھیے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اپنی عمر میں بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں، لیکن ان کے ثواب میں کمی ہے، یہ آپ سب کو پسند نہیں ہے۔ اور آپ سب کہتے ہیں میں اللہ سے میں نے اتنی گزارش کری، آپ مجھے شرم آ رہی ہے کہ 5 وقت سے بھی کم کروں۔ مسلمانوں شرم کے مارے ڈوب مرو، نبی 5 سے کم کرنے کو شرم آ رہی ہے، ہم 5 بھی نہیں کر سکتے، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ خیر اللہ تو راضی ہو گیا، 5 وقت کی نمازوں پر 5 وقت کی نمازوں پر اللہ راضی ہو گیا، لیکن اللہ کا انعام دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے آواز لگے اور کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 50 وقت کی نمازیں تمہارے پر میری امت پر فرض کیا تھا، اب تم نے ریکویسٹ کر کے 5 وقت پر لا دیے، جاؤ 5 وقت کی نمازیں پڑھو، مگر اس کا ثواب 50 وقت کی نمازوں کا میں دوں گا۔ دن میں صرف 5 وقت کی نمازیں اگر ایک مسلمان پڑھ لیتا ہے تو دن بھر میں کتنے وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہے، وہ ثواب کتنا مل رہا ہے؟ 50 وقت کی نمازیں پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے۔ جب ہر روز اس امت محمدیہ کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں پڑھنے پر 10 گنا زیادہ 50 وقت کی نمازیں پڑھنے کا ثواب مل سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس امت کے لیے یہ احسان کرنا کوئی بڑا کام نہیں ہے کہ ایک رات سال میں ایک بار آنے والی اس میں عبادت کرنے پر 83 سال 4 مہینے عبادت کرنے کا ثواب دے گے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ نے کہا یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ فضائل کے ضمن میں چند حدیث سے ہم اس ضمن میں جان لیتے ہیں۔ یہ فضائل کیوں ہمیں جاننا ضروری ہے احادیث کے اصول میں؟ اس لیے کیونکہ یہ فضائل ہمیں ہمارے پیروں پر کھڑا کرتے ہیں۔ فضائل جب انسان کو معلوم ہوتے ہیں تو فضائل ایک قسم کا لالچ ہوتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح کسی بچے کو کوئی لالچ دیا جائے تو کسی کام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، کسی کام کے کرنے پر اگر اس کو شاباشی دی جائے تو اس کو خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید اور حدیثوں میں بھی فضائل بیان کیے گئے تاکہ لوگ ان فضائل کو اختیار کر کے ان فضائل کو مان کے آگے بڑھے۔ آئیے سب سے پہلے حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آپ نے فرمایا جو کوئی شخص رمضان کے مہینے میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رات میں قیام کرے، نمازیں پڑھے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جو گناہ اس نے کیے ہیں اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے گناہ سے مراد یہاں پر صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ جو بشریت کے تقاضے کے تحت چلتے پھرتے انسان سے ہو جاتے ہیں، وہ اللہ تبارک تعالیٰ پچھلے جتنے گناہ ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه،
پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ صرف لیلۃ القدر یا رمضان کے دنوں میں رات عبادت کرنے کا ہی ثواب ہے. ورنہ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی جس میں آپ سب کہتے ہیں جو کوئی یہ ایک دن کا روزہ رکھے اس کے پچھلے سال کے گناہ معاف. ایک ہی سال کے. مگر لیلۃ القدر کی عبادت کا یہ فائدہ ہے کہ پچھلے زندگی بھر کے جتنے گناہ ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ. آئیے ایک اور زبردست حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ حدیث ابن ماجہ کی صحیح سند والی حدیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل رمضان جب داخل ہوا تو آپ نے فرمایا ان هذا الشهر قد حضركم، اے لوگوں یہ ہے وہ مہینہ جو تم وقت آ گیا. کون سا مہینہ؟ رمضان کا مہینہ. وفيه ليلة، اس میں ایک رات ایسی ہے خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. وہی بات آپ وسلم نے دہرائی جو اللہ نے قرآن میں سورہ قدر کے اندر دہرائی. 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات ہے. من حرمها فقد حرم الخیر، اس رات سے جو محروم رہ گیا کسی بھی وجہ سے، سو گیا یا کام کرنے میں لگ گیا یا دوستوں کے گپے شپے میں لگ گیا یا بازار میں خرید و فروخت میں لگ گیا، اس رات کو اگر اس نے جیسا حق تھا اس کا حق ادا نہیں کیا تو اس نے بہت سی بھلائیاں محروم کر دی. بہت سی بھلائیاں کیا؟ حرم الخیر کلہ، ساری بھلائیاں اس سے چھن گئی، ساری برکتیں اس سے چھن گئی. جو اچھا اس کے ساتھ ہونے والا تھا سب کا سب چھن گیا. کیوں آپ سب ایسا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ لیلۃ القدر ہی یہ وہی رات ہے قرآن مجید کے مطابق جس میں ہر سال بھر کے فیصلے ہوتے ہیں. سال بھر کے فیصلے ہوتے ہیں اس رات کو. اور ولا يحرم خيرها الا كل محروم، آپ سمجھ کہتے ہیں اس سے صرف وہی شخص محروم ہوتا ہے جو بڑا ہی بدبخت ہو، بد قسمت ہو، پھوٹی قسمت والا، جس کی قسمت پھوٹ جائے وہی شخص اس سے محروم رہتا ہے. گویا کہ شب قدر کو سے محروم رہنا اپنی قسمت کو پھوڑ دینا ہے، بد قسمتی کو دعوت دینا ہے. آئیے اس سے پہلے کہ ایک اور حدیث آپ کا رکھوں یہ بتا دوں کہ اس رات کو شب قدر کیوں کہتے ہیں؟ قدر والی رات، قدر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں عزت کے لیے. یہ رات عزت والی رات ہے، عزت دینا ہے، اس میں عزت حاصل کرنا ہے. اس رات کی قدر کریں گے تو ہم عبادتیں کریں گے تو ہمیں بھی عزت ملے گی. دوسرا اس کو قدر سے مراد اندازہ کرنا. یہ رات اس طرح کھچاکچ بھری ہوتی ہے فرشتوں سے کہ اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ جب فرشتے نازل ہوتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ بہت سارے فرشتے آتے ہیں کہ زمین پر قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، کتنے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں. اس لیے یہ رات بھری ہوئی قدر والی رات ہے. اسی رات کو لیلۃ الحکم بھی کہتے ہیں، یعنی فیصلے والی رات. کیوں فیصلے والی رات؟ کیونکہ اس رات سال بھر کے فیصلے ہوتے ہیں. ایسی رات اگر کوئی محروم کرے اس شخص سے بڑا محروم بدقسمت شخص کوئی نہیں ہوگا. آئیے ایک حدیث اور دیکھ لیتے ہیں اس ضمن میں کہ یہ رات کب ہے، یہ رات کب ہے. ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کی راویہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الفطر من العشر الاواخر من رمضان. آپ نے فرمایا اس رات کو تلاش کرو، اس رات کو ڈھونڈو. کب ڈھونڈو؟ رمضان کے آخری عشرے کی وطر راتوں میں، 8 راتوں میں، ایک
3, 5, 7 اور 9 ان 5 طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرو. وہ کہ شب قدر کن لوگوں کو ملتی ہے؟ شب قدر ان لوگوں کو ملتی ہے کہ یہ 5 طاق راتوں میں اللہ کی عبادت کریں. میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان لکھے ہوئے الفاظ. روایت کرنے والی مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں آپ وسلم نے کہا اس رات کو اگر پانا ہے، خوش قسمت اگر بندہ ہے تو رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں عبادت کرو. اس میں سے کوئی ایک رات ہوگی وہ تمہیں مل جائے. ایک بڑا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ صاحب جب ایک رات 83 سال 4 مہینے کی اللہ دینا ہی چاہ رہا، آسانی سے کیوں نہیں دے دیتا؟ اس امت کو اتنا مشکل میں کیوں ڈالنا ہے؟ 5 طاق راتیں جاگو، دن بھر آفس سے بیٹھے بیٹھے سو، کام کرتے کرتے سو، کیونکہ ایک رات الٹرنیٹ آنے والی ہے. رات کو جاگو، دن بھر سستی میں. اللہ تعالیٰ ایک رات بول دیتا اس رات میں تمہیں جاگنا ہے تو سارا مسئلہ ہی ہمیں جاتا. امت پر احسان کرنا تھا تو آخری کا احسان کرو. اتنا مشکل کیوں؟ ہمارا اتنی مشکل کیوں ہوئی؟ تو میں کہتا ہوں کہ دوستو یہ مشکل اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ مشکل آپ وسلم کی طرف سے بھی نہیں ہے. یہ مشکل اور کس کی طرف سے ہوتی مشکل؟ یہ مشکل اس امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے کہ اس امت میں فرقہ پرستی کو فروغ دیتے ہیں. یہ مشکل اس امت کے افراد کی طرف سے ہوئی جو اس امت کو بانٹنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. پھول ڈالو اور حکومت کرو. انگریزوں کی پالیسی نہیں، اب آج کل لگتا ہے مسلمانوں کی پالیسی ہو گئی. جو لوگ اس امت کو بانٹنے کے پیچھے پڑے ان کی وجہ سے. آپ کہتے ہیں ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ صحیح بخاری حدیث مجھے یاد رکھیے، آپ وسلم لیٹے ہوئے تھے. غور سے سنیے، آپ جب لیٹے ہوئے تھے اچانک جاگے. آپ سب کو وحی ہوئی، آپ سب اٹھے اور جلدی جلدی مسجد کی طرف آئے تو دیکھا تو 2 مسلمان لڑ رہے تھے آپس میں. کیا کر رہے تھے؟ لڑ رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے. آپ نے ان کے پاس آئے اور ان کے جھگڑے کو نپٹایا اور رفع دفع کیا اور مسجد کی طرف آئے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے کہ 5 راتیں جاگنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک پرٹیکولر رات ہے، اسی ایک رات جاگو، تمہیں 83 سال 4 مہینے کی بات کا خراب ہو جائے گا. مگر یہ بتانا چاہتا تھا مگر لوگوں کے جھگڑے نے یہ بات مجھ سے بھلا دی. میں بھول گیا کہ اللہ نے بھلا دیا. اس حدیث کو اگر سامنے رکھ کر غور کریں تو معلوم ہوتا مسلمانوں کے آپسی جھگڑے ہی کی وجہ سے یہ زبردست سعادت والی رات ہم سے چھین گئی. محنت آنے سے کرنا پڑ رہا ہے، جو آسان سے مل رہا تھا وہ ہمارے جھگڑے کی وجہ سے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں جھگڑا نہ کریں، تیرا میرا نہ کرے، تیری دکان میری دکان نہ کرے. یہ کوئی مارکیٹنگ نہیں چل رہی ہے. جیسا انسٹا وہ کیا لگتا ہے آپ کا میدان بڑا سا ہے، اسٹال لگتا ہے، کتاب میلا، ہر ایک اپنا اپنا دکان لگاتا ہے. ارے صاحب اس سے پہلے کہ کسی اور کی دکان میں جائے اس کو ادھر بلا لیتے ہیں. بھلے ہی کچھ بھی دکھاؤ اس کو 2-4 میں ٹائم پاس کرتے ہیں. میرے پاس ہے تو کسی اور کے پاس نہیں. یہ مسلمانوں کا حال ہوا ہے، فرقوں کا حال ہوا ہے، جماعتوں کا حال ہوا ہے. ہر کوئی اپنی اپنی رسی، اپنی نہیں کہ مچھلی پکڑتے اس کے ذریعے سے اپنے اپنے طرف کھینچنا چاہتا ہے. یہ مت کرو. آزاد چھوڑ دو اس شخص کو اللہ اس کے رسول کی بات بتا کر. اللہ اس کے رسول تو کسی کے پاتے میں نہیں ہے، اللہ اس کے رسول تو کسی کی جائیداد نہیں ہے، وہ تو سب کا حق ہے. اس میں اللہ اس کے رسول کی باتیں بتلاؤ، اختلاف ہی ختم ہو جائے گا. جگہوں میں آپس میں تیری میری کہہ کر بات کرو، اللہ کی بات کرو، رسول کی، اختلاف ہی ختم ہو جاتا ہے. دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان اہل کتاب سے، ان غیر مسلموں سے، ان یہودیوں اور عیسائیوں سے کہو اگر تمہارے ہمارے درمیان کے اختلاف کو ختم کرنا چاہتے ہو، جھگڑے کو ختم کرنا چاہتے ہو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم آؤ ان مشترکہ چیزوں کی طرف جو تمہارے ہمارے درمیان ہے. تو
نبی صاحب غیر مسلموں سے اختلاف ختم کرنے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمہارے ہمارے اندر کامن ہے، اس کو مان لو. اب عیسائی لوگ اللہ کو مانتے تھے، آپ سب میں اللہ کو مانتے تھے، آسمانی کتابوں کو مانتے تھے، آپ سب بھی مانتے تھے، امت محمدی مانتی ہے، فرشتوں پر ایمان تھا، آپ سب کا ایمان تھا. ایسی بہت ساری مشترکہ باتیں تھی، آپ سب نے کہا کہ ان کو تم مانو، ہم نہیں مان لیتے، جھگڑا ختم. اگر مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان مشترکہ چیزوں سے اختلاف ختم ہو سکتا ہے، یہ تو امت مسلمہ امت واحدہ ہے، اس کے جزوی اختلافات کیوں نہیں ختم ہو سکتے؟ کیوں تیری میری کا چکر کیوں نہیں ختم ہو سکتا اگر کامن چیزوں کی طرف آ جائے؟ کامن چیزیں کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. ایک اللہ کتاب، دوسرے اس کے نبی کی سنت. آئیے آخری حدیث بات رکھ کر آپ کی میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے آگے وہ کہتی ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قلت یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما قلت فیہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہی رات ہے جو شب قدر کی ہے تو میں کیا کروں، میں کیا پڑھوں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال یہ بتا رہا ہے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے یہی رات ہے، اگر عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم ہوتی کہ 27 راتیں ہمیں شب قدر رہتی تو یہ سوال ہی نہیں کرتی تھی. ان کو معلوم تھا کہ 500 راتیں جاگنا ہی ہے. اگر جاگنے میں اندازہ ہو جائے، کچھ علامتیں مل جائے کہ یہ رات ہے، مطلب اس رات میں کیا پڑھوں؟ پاک وسلم نے کہا قولی، اے عائشہ تم اس طرح پڑھا کر، اس طرح دعا کر اپنے رب سے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ، اللہم انک عفو، اللہ بے شک تو بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو، تو معافی کو بہت پسند کرتا ہے، فاعف عنی، لہذا تو مجھے معاف کر. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا، بڑا ہی معافی کو پسند کرنے والا، لہذا تو مجھے معاف کر دے. اس طرح رب سے دعا کرے جب شب قدر ہو، لیلۃ القدر ہو. اللہ سے جتنا زیادہ دعائیں کریں گے، دعا بھی عبادت ہے، جیسا کہ سنن ترمذی حدیث میں آپ نے کہا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل میں عبادت ہے. اس طرح شب قدر میں عبادت سے مراد نوافل ہے، تراویح ہے. اسی طرح سحری سے پہلے یا سحری کے وقت کچھ نفل نمازوں کا ادا کرنا ہے، قرآن کی تلاوت ہے. اسی طرح دینی مجالس میں جہاں قرآن حدیث کی باتیں ہوئی، اللہ کی باتیں ہوئی، وہاں جا کر بیٹھ ہونا یہ بھی کار ثواب ہے. تو شب قدر میں یا جاگنے کی راتوں میں یہ کام بھی کر سکتے ہیں. تو عبادت کے جتنے ذرائع ہیں ان سب کو اختیار کر کے اس رات کو جاگنا چاہیے اور زیادہ زیادہ عبادت کرنا چاہیے، تاکہ ایک ایک سوال ہمارا اس طرح لکھا جائے کہ یہ اس طرح 83 سال 4 مہینے عبادت کی گئی ہو. انشاءاللہ جس طرح ہماری نیت ہوگی، جس طرح ہماری جدوجہد ہوگی، کاوشیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ویسا ہی ہمیں ثواب دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کی صحیح قدر کرنے، اس رات کے اندر عبادت کرنے، اس رات کے اندر اللہ کو راضی کرنے کہ اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مسجد کے منتظمین نے کہا ہے کہ بیان کے بعد اگر کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو بالخصوص شب قدر سے جڑا ہوا تو پوچھ سکتے ہیں، یا اسلام سے جڑا ہوا پوچھنا ہو تو کوئی سوال پوچھ سکتا ہے تو پوچھ سکتے ہیں. بات واضح کرائیے. جی